معزز حاضرین کرام، گزشتہ برس پہلگام کے افسوسناک واقعے کو جواز بنا کر بھارت نے ہم پر بے بنیاد الزامات کی بوچھاڑ کی۔ چونکہ ہمارا دامن صاف تھا، اس لیے ہم نے صبر تحمل کا دامن نہ چھوڑا۔ لہٰذا کاکول اکیڈمی کے میدان سے میں نے دشمن کو ہر قسم کی مہم جوئی کے انجام سے خبردار کیا تھا اور واقعے کی عالمی سطح پر شفاف تحقیقات کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن بزدل دشمن نے ہمیشہ کی طرح رات کی تاریکی میں ہماری مساجد، معصوم بچوں اور شہریوں کو نشانہ بنا کر ہم پر بلا اشتعال جنگ مسلط کر دی۔ ہماری بہادر افواج نے دشمن کی طرف سے تاریکی میں کیے گئے حملے کا تاریخی جواب دیا۔ معزز حاضرین کرام، جب ہمارے شیر دل جوان میدان کارزار میں اترے اور ہمارے شاہین دشمن پر جھپٹے تو بزدل دشمن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ ہمارے فتح میزائلوں نے بھارت کے فضائی دفاع کے نظام کو نیست و نابود کر دیا۔ اس جنگ کا مختصر خلاصہ بس اتنا ہے کہ ہر طرف ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا اور ہر جانب دشمن کے طیاروں کا ملبہ تھا۔ یوں محض 4 ہی گھنٹوں میں بھارت جنگ بندی کی درخواست پر مجبور ہو گیا۔ معزز حاضرین کرام، سچائی کا چراغ جھوٹ کی پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ 1 سال گزرنے کے باوجود بھارت آج تک کوئی ثبوت پیش نہ کر سکا۔ بلا شبہ آپریشن بنیان مرصوص صرف تاریخی عسکری کامیابی ہی نہیں، یہ ہماری قومی غیرت، اصولوں اور خودداری کی تابناک فتح بھی ہے۔ قابل احترام خواتین و حضرات، آج میں 10 مئی کو یوم مارکہ حق کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کرتا ہوں، جسے ہر سال تعطیل کے بغیر پرجوش اور انتہائی جذبے سے منایا جائے گا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ارض پاک کے ہر جری جوان، ہر افسر کو جو شہیدوں کے خون اور عظیم روایات کے وارث ہیں۔ میں ان عظیم ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے جگر گوشے وطن پر نثار کر دیے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں پوری قوم کو جو ایمان، اتحاد اور نظم اور ضبط کی شاندار مثال بن گئے اور دنیا پر واضح کر دیا کہ ہم پر اٹھائے آنکھ یہ کس کی مجال ہے۔ ہم متحد ہیں، ہم کو زمانے کا ڈر نہیں۔ معزز خواتین حضرات، میں یہاں پر اپنی بہادر مسلح افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو شاندار خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس معرکے میں شجاعت اور بہادری کے نئے باب رقم کیے۔ تاریخ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دانشمندانہ اور دلیرانہ قیادت کو ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، میں اور پوری قوم آپ کو سلام کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، بہادری کی یہ داستان اس وقت تک نامکمل رہے گی اگر میں یہاں پر ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر اور ان کے شاہینوں کا شاندار الفاظ میں ذکر نہ کروں، جنہوں نے دشمن کے جہازوں کے پرخچے اڑا دیے اور دشمن کی فضائی قوت کے دعووں کا پول کھول دیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر، میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کے شاہینوں کو بھی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور بحریہ کے ہر افسر اور جوان کو مارکہ حق کی شاندار فتح پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے دشمن پر وہ ہیبت طاری کر دی کہ وہ سمندری حدود میں آنے کی جرأت نہ کر سکا۔ معزز خواتین و حضرات، مارکہ حق کے دوران
جہاں 24 کروڑ پاکستانی اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے رہے، وہاں پر ہمارے برادر اور دوست ممالک نے سفارتی محاذ پر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس غیر متزلزل حمایت پر میں دل کی گہرائیوں سے اپنے برادر ممالک اور دوست ممالک کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں بالخصوص امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے خطے میں امن اور کروڑوں انسانوں کی زندگیاں بچانے کے لیے ایک تاریخی کردار ادا کیا۔ اگر اندازہ فرمائیں خواتین و حضرات، اگر دو ایٹمی ممالک کے درمیان جنگ کے شعلے مزید بڑھ جاتے تو پھر اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ نتیجہ کتنا بھیانک نکلتا۔ لیکن صدر ٹرمپ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جنگ بندی کے لیے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ ان کے اس کردار کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ یہاں پر میں برادر ممالک سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز، ترکیے کے صدر رجب طیب ایردوان اور دیگر دوست ممالک کا تہ دل سے مشکور ہوں، جنہوں نے پاکستان کے موقف کی بھرپور تائید کرتے ہوئے حق کا ساتھ دیا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہاں پر میں پاکستان کے عظیم اور قابل اعتماد دوست چین کے صدر شی جن پنگ، چینی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے ماضی کے ہر موقع کی طرح پاکستان کے لیے معرکہ حق کے دوران بھی پاکستان کی بھرپور سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کر کے ناقابل فراموش دوستی کا حق ادا کیا، اور اس کہاوت کو ایک مرتبہ پھر سچ کر دکھایا کہ پاکستان اور چین کی دوستی ہمالیہ سے بلند، سمندروں سے گہری اور شہد سے میٹھی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، برادر ہمسایہ ملک ایران میں امن قائم کرنے کے حوالے سے بھی پاکستان اپنی سفارتی کاوشیں انتہائی خلوص کے ساتھ بروئے کار لا رہا ہے۔ اس ضمن میں ہم نے نہ صرف فریقین کو عارضی جنگ بندی پر قائل کیا، بلکہ 1979 کے بعد انہیں پہلی بار مذاکرات کی میز پر بٹھانے میں بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ خطے میں اور دنیا میں پائیدار امن کی خاطر ہماری یہ مخلصانہ کاوشیں ہنوز جاری ہیں۔ آج بھی ابھی مجھے فیلڈ مارشل بتا رہے تھے کہ ایران کا پرائم منسٹر جواب موصول ہو گیا ہے، اور آگے پھر تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ یہاں پر میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، ان کی کاوشوں کو میں تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، اور خصوصاً فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے دن رات اس کام کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو اپنی کمال مہربانی سے قبول فرمائے اور خطے میں امن قائم کرے۔ معزز حاضرین کرام، پاکستان ہمیشہ مظلوم اقوام کے حقوق اور انصاف کے لیے توانا آواز بن کر دنیا کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ غزہ کی سرزمین پر نہتے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم ہوں یا مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں، پاکستان نے ہر عالمی فورم پر اپنے ان بھائیوں کی بھرپور سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت کی ہے، اور اس وقت تک یہ حمایت جاری رکھے گی جب تک فلسطین اور مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام امن کے ساتھ آزاد فضاؤں میں سکھ کا سانس نہیں لے لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ دن ضرور اور جلد آئے گا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال اور لازوال قربانیاں دی ہیں۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کے خلاف جاری آپریشن میں ہماری مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بہادر افسر و جوان دفاع وطن کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے پاکستان کی سیکورٹی فورسز اپنی بے مثال پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری سے دہشت گردی کا مقابلہ کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گی۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کہ موسم اس وقت بڑا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن میں قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے نوجوانوں کو ان کی پذیرائی کرنی ہے،
آپ